السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حیدر۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں ملک کی معاشی سماجی ترقی کی سائنسی طریقے سے منصوبہ بندی کرنا ہوگی، شی جن پنگ۔ امریکہ کی جانب سے بیجا محصولات پر چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے 5 سوالات اٹھا دیے۔ وائٹ پیپر نوول کرونا وائرس وبا کی روک تھام، کنٹرول اور وائرس کی ابتدا کا سراغ لگانے پر چین کے اقدامات اور موقف کا اجرا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے 30 اپریل کی صبح شنگھائی میں 15ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران معاشی اور سماجی ترقی سے متعلق ایک سمپوزیم سے اہم خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ رواں سال 14ویں 5 سالہ منصوبہ کا آخری سال ہے اور ہمیں منصوبے کے اہداف اور فرائض پر عمل درآمد کو تیز تر کرتے ہوئے ملک کے 15ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے لیے معاشی اور سماجی ترقی کی سائنسی طریقے سے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے سمپوزیم میں شرکت کی۔ سمپوزیم میں چین کے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے، شنگھائی، صوبہ زیچیانگ، صوبہ ہوبے، صوبہ گوانڈونگ، صوبہ سیچوان اور صوبہ گانسو کے سی پی سی کمیٹی کے سیکرٹریز نے اس حوالے سے اپنی اپنی آراء اور تجاویز پیش کیں۔ شی جن پنگ نے کہا کہ 15ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران معاشی اور سماجی ترقی کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے ہمیں ملک پر بین الاقوامی صورتحال میں تبدیلیوں کے اثرات کا قبل از وقت خیال رکھتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام احسن انداز میں انجام دینا ہوگا۔ ہم اعلیٰ معیار کے کھلے پن کو غیر متزلزل طور پر بڑھاتے ہوئے روزگار، کاروباری اداروں، مارکیٹوں اور توقعات کو مستحکم بنانے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائیں گے اور معاشی بنیادوں کو مؤثر طریقے سے مستحکم بناتے ہوئے نیا ترقیاتی ڈھانچہ تشکیل دینے کے سلسلے میں اعلیٰ معیار کی ترقی کو جامع طور پر فروغ دیں گے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ 15ویں 5 سالہ منصوبہ کی مدت کے دوران مقامی حالات کے مطابق نئے معیار کی پیداواری قوتوں کی ترقی کو زیادہ نمایاں اسٹریٹجک مقام میں رکھنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی طرز کی جدید کاری سوشلسٹ جدیدیت ہے جس میں تمام لوگ مشترکہ خوشحال ہوتے ہیں اور ترقی کے دوران مشترکہ خوشحالی کو مستقل طور پر فروغ دیا جانا چاہیے۔ 1 مئی کو شائع ہونے والے چھیوشی میگزین کے 9ویں شمارے میں سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ کا ایک اہم مضمون شائع ہوگا جس کا عنوان ہے نئی نسل کے نوجوانوں کو چینی طرز کی جدیدیت کی تعمیر میں بھرپور کردار ادا کرنے کی ترغیب دی جائے۔ مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جب نوجوانوں کے پاس مثالی عزائم ہوں گے، ذمہ داری کا جذبہ ہوگا، محنت کرنے کی صلاحیت ہوگی اور کوشش کرنے کا عزم ہوگا، تبھی چینی نوجوان طاقتور بنیں گے اور پارٹی اور ملک کی ترقی کے امکانات روشن ہوں گے۔ چینی طرز کی جدیدیت طاقتور ملک کی تعمیر اور قوم کی نشاط ثانیہ کا واحد درست راستہ ہے۔ نوجوانوں کی سیاسی رہنمائی کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ نوجوانوں کو چینی طرز کی جدیدیت کی تعمیر میں پورے عزم کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ مضمون میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ پارٹی اور ملک کی ترقی کی امیدیں نوجوان نسل سے وابستہ ہیں۔ نوجوانوں کی نسل کو پارٹی کے گرد متحد کرنا چاہیے تاکہ طاقتور ملک کی تعمیر اور قومی نشاط ثانیہ کے عظیم نصب العین کی تکمیل کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھی جا سکیں۔ مقامی وقت کے مطابق 29 اپریل کو سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے برکس ممالک کے ارکان اور شراکت داروں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں محصولات کے بیجا استعمال کے حوالے سے وانگ ای نے 5 سوالات پوچھے کہ کیا ہم دنیا کو جنگل میں واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کسی ایک ملک کا ذاتی مفاد تمام ممالک کے مشترکہ مفادات سے بالا تر ہے؟ کیا بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے یا اس سے بڑھ کر چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا سر جھکانے اور رعایت دینے ہی سے
اپنے آپ کو محفوظ بنانا ممکن ہے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک یک قطبی بالادستی کو قبول کرتے ہیں، یا کیا ہم مساوات اور نظم و نسق پر مبنی کثیر القطبی دنیا کا خیر مقدم کرتے ہیں؟ وانگ ای نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا راستہ کثیر الجہتی کو برقرار رکھنے اور اس پر عمل کرنے میں مثمر ہے۔ چین نہ صرف اپنے جائز حقوق بلکہ تمام ممالک کے مشترکہ مفادات پر بھی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ جس چیز کا دفاع چین کر رہا ہے وہ نہ صرف باہمی فائدہ مند تعاون بلکہ بین الاقوامی قوانین بھی ہیں۔ چائنا مینڈ اسپیس انجینئرنگ آفس کا کہنا ہے کہ 30 اپریل 2025 بیجنگ کے معیاری وقت کے مطابق دن کے 2:02 پر شینزو 19 کے تینوں خلابازوں نے کامیابی اور صحت مند حالت میں آؤٹ آف کیبن مہم کی کامیاب تکمیل کی۔ اس کے ساتھ ہی شینزو 19 خلاباز ٹیم کا خلائی سفر کامیابی سے مکمل ہوا۔ خلاباز چائی شوزے اس وقت سب سے زیادہ بار آؤٹ آف کیبن خلائی مہمات انجام دینے والے چینی خلاباز بن گئے ہیں، جبکہ 2 نائٹیز نسل کے خلاباز سونگ لنگ ڈونگ اور وانگ ہاؤزے نے اپنی پہلی خلائی مہم کامیابی سے مکمل کی ہے۔ 30 اپریل کو قومی عوامی کانگریس کی 14ویں اسٹینڈنگ کمیٹی کے 15ویں اجلاس میں عوامی جمہوریہ چین کے نجی معیشت کو فروغ دینے کے قانون کو ووٹنگ کے ذریعے منظور کر لیا گیا۔ اس قانون میں 9 ابواب شامل ہیں، جن میں عمومی اصول، منصفانہ مقابلہ، سرمایہ کاری اور فائنانس کو فروغ دینا، سائنسی اور تکنیکی اختراعات، معیاری کاروبار، خدمات کی ضمانت، حقوق کا تحفظ، قانونی ذمہ داری اور اضافی دفعات شامل ہیں۔ یہ قانون 20 مئی 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ نجی معیشت کی ترقی سے متعلق چین کے پہلے بنیادی قانون کی حیثیت سے یہ قانون نجی معیشت کی ترقی کے عمومی ماحول کو مزید بہتر بنائے گا، تمام اقسام کی اقتصادی تنظیموں کے مارکیٹ کے مقابلے میں منصفانہ شرکت کو یقینی بنائے گا، نجی معیشت اور نجی اقتصادی عملے کی صحت مند ترقی کو فروغ دے گا اور ایک اعلیٰ سطحی سوشلسٹ مارکیٹ اقتصادی نظام کی تعمیر اور قومی اقتصادی ترقی اور سماجی ترقی میں نجی معیشت کے اہم کردار کو ادا کرنے میں مدد دے گا۔ چین کی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کی جانب سے 30 اپریل کو نوول کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام، کنٹرول اور وائرس کی ابتدا کا سراغ لگانے پر چین کے اقدامات اور موقف پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا۔ وائٹ پیپر کے مطابق کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سے چین نے کرونا وائرس کی ابتدا پر تحقیق کرنے میں چینی سائنسدانوں اور بین الاقوامی ہم منصبوں کی مدد کے لیے بہت سے وسائل کا استعمال کیا اور ہمیشہ کھلے اور شفاف رویے سے سائنسی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ WHO کی جانب سے SARS-CoV-2 کی عالمی ابتدا پر کی جانے والی تحقیق چائنا پارٹ WHO چائنا جوائنٹ اسٹڈی رپورٹ میں ووہان میں کرونا وائرس کی قدرتی اصل کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے ووہان لیب لیک وائرس کے راستے کو انتہائی ناممکن قرار دیا گیا ہے۔ وائٹ پیپر میں نشاندہی کی گئی ہے کہ بڑی تعداد میں شواہد موجود ہیں کہ امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا سرکاری اعلان کے وقت سے پہلے اور چین میں اس وبا کے پھیلنے سے پہلے بھی ہوئی تھی، اور امریکہ میں کرونا وائرس کی ابتدا کے بارے میں جامع اور گہری تحقیقات کی جانی چاہیے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ عالمی برادری کے جائز خدشات کے لیے دنیا کے عوام کو جلد از جلد ذمہ دارانہ جواب دے۔ بھارت کے متعدد مقامی میڈیا اداروں بشمول پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 29 اپریل کی شام اپنی سرکاری رہائش گاہ پر بھارتی دفاع، سلامتی اور فوجی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں بھارت کی افواج کو بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں 22 اپریل کو پیش آنے والے دہشت گرد حملے کے خلاف فیصلہ کن ردعمل دینے کا اختیار دے دیا۔ یہ اجلاس کیبنٹ سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس سے ایک روز قبل منعقد ہوا۔ باخبر شخصیات کے مطابق مودی نے فوجی قیادت کو بتایا کہ بھارتی مسلح افواج کو کسی بھی فوجی ردعمل کے طریقہ کار، اہداف اور وقت کا تعین کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ 30 اپریل کی صبح پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ بھارت کی کسی بھی جارحانہ فوجی کارروائی کا پاکستان کی جانب سے سختی سے جواب دیا جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ وقار حیدر کو دیجیے اجازت۔